الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، حاضرین مجلس، ننھے منھے طلباء، دو چیزیں ہیں دنیا کی تعلیم، ایک دین کی تعلیم. اور دونوں کے اپنے اپنے مقاصد ہیں. دنیا کی تعلیم دنیا میں رہنے، جینے، بسنے، کمانے کے لیے ہوتی، یا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں. لیکن دینی تعلیم مقصد زندگی. ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ ایک ہے ضرورت کے مطابق رکھی جائے اور ایک ہے
मकसद उस पर उतनी तवज्जो दी जाए। कोई भी आलिम दुनिया की तालीम को ना नहीं कहता। डॉक्टर क्या, इंजीनियर क्या, आप IAS दर्जे तक पहुंचिए, सदर जमहूरिया बनिए, कौन मना कर। कुरान करीम में फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो, क्या पढ़ी? फरमाया जो तालीम इंसानियत के लिए फायदेमंद हो उसको पढ़ो। उसमें दुनिया की तालीम भी आ गई, लेकिन कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें, उसके साथ दुनिया की तालीम हासिल करेगा तो ईमान बचा रहेगा। अब तालीम हासिल कर रहे हैं, ईमान आपके पास न रहा, दीन न रहा, नमाजें न रही, अकीदे न रहे, ऐसी तालीम को क्या करें? ऐसी तालीम बनी। मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में देखा, बच्चे तालीम ले रहे हैं आला मेयार, इतने लंबे कुर्ते, सर पे टोपी, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी, और कोई रोक नहीं रहा है, पढ़ो। उन्होंने जुमा का इंतजाम भी किया, उन्होंने हफ्ते में गश्त का इंतजाम भी किया, कॉलेज में गैरों में गश्त। जब अंदर का मामला छोटे मकातिब में मजबूत हो जाएगा, दुनिया में कहीं भी चले जाएं कोई तकलीफ नहीं, पक्का मुसलमान रहेगा। मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, आपके सामने उलमा मौजूद हैं, दो चार बातें पेश करता हूं। कोविड आया था तो कोविड से बचने के लिए हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर इंजेक्शंस दिए गए, गोलियां दी गई। कि भाई ये मूजी बीमारी जिसको आज तक डॉक्टर समझ नहीं सके, उससे हिफाजत हो जाए। सबने लिए इंजेक्शन, गोलियां खाई, सब खाई। भाई हमको दुनिया में घूमना है, फिरना है, सेहत जरूरी है, इंजेक्शन लिए गए, पूरी दुनिया में घूमे, हिफ्ज़े मा तक़द्दम की तरफ। अब हमें कुछ नहीं होगा, होना ना होना अल्लाह क्या। क्यों लिए थे ये इंजेक्शन? भाई हमें कहीं कोरोना ना हो जाए, चारों तरफ कोविड फैला हुआ है, इंजेक्शन ले, हमारा हिफाजत हो। ये पूरी दुनिया कोविड ज़दा, ईमान छीनने वाला कोविड हुआ है इस दुनिया में। अगर कुरान का इंजेक्शन नहीं लिया, दीन का इंजेक्शन नहीं लिया, अकीदे का इंजेक्शन नहीं लिया, बच्चों की तरबियत नहीं की, ये तबाही मचाएगा। क्यों भाग जाती हैं हमारी लड़कियां गैरों के साथ, क्यों भाग जाएं? बचपन में अकीदे की तालीम कमजोर है। एक वजह बताता हूं आपको, नौजवान तवज्जो दें। ये अभी छोटे छोटे बच्चों ने
تربیت کیا ہوتی ہے اس کی تقریر کی ضرورت ہے، اس کے نمونے پیش کیے گئے، یہ تربیت ہے۔ قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے، سرکار کی سیرت کو ایسے سمجھا جاتا ہے، سب آیا۔ تو تقریر کی تو کوئی چندان ضرورت نہیں، لیکن کہا گیا اس لیے چند باتیں پیش کرنے کو جی چاہتے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک کی رہبری اس میں موجود، شاید اسکول کی کتابوں میں نہیں ہو، کالج میں نہیں ہو۔ کالج کا، اسکول کا واحد مقصد دنیا کمانا ہے، دنیا بنانا، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت۔ جس ڈھنگ سے زمانہ چل رہا ہے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے، ملک میں رہنا ہے، ہماری نسلوں کو بھی رہنا ہے، لیکن دین کے ساتھ رہنا، ایمان کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ لاکھوں مسجدیں بنی ہیں ہندوستان میں، 3 لاکھ مدرسے، ان کو برقرار رکھنا ہے۔ انہی کی وجہ سے تو آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھا کرو، بہت بڑا بنا ہے لیکن اس کے اندر دین ہے کہ نہیں؟ میرے والد صاحب ایک کار میں سفر کر رہے، وہ آگے بیٹھتے تھے، نفلی نمازیں پڑھتے تھے، پیچھے بھی علماء بیٹھے تھے۔ تو دنیا کے جینیس لوگ، the most clever people of the world، اس کے بارے میں چرچا کر رہے تھے علماء، یہ بہت ذہین رہا، وہ بہت ذہین رہا، وہ نمبر 3 پر ہے، وہ نمبر 1 پر ہے۔ میرے والد صاحب نے فرمایا جسے سب سمجھ میں آئے اور وہ اللہ کو نہ پہچان سکے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ آدمی مخلوق سے خالق تک پہنچتا ہے۔ ارے بھائی تعریف کرتے ہو، کیا کمپیوٹر بنایا، کیا بنانے والے کا دماغ ماشاءاللہ، کیا کمپیوٹر بنایا ہے، موبائل ماشاءاللہ کیا بنایا ہے۔ اس سے آگے نہیں سوچتے ہم کہ یہ بنانے والوں کا دماغ اللہ نے بنایا، اس کی شان کیا ہو، اس کی قدرت کیا ہے۔ ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت۔ جب لوگ چاند پر پہنچے، اب تو مریخ پر پہنچے ہیں، حاصل تو ویسے کچھ نہیں ہوا پتھروں کے علاوہ۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چاند پر جانے والوں کی تو لوکل گاڑی ہے، بھی یہاں پہنچے معلوم نہیں آگے کہاں جائیں گے، کب جائیں گے۔ اور الحمدللہ سرکار چند گھنٹوں میں عرش کے سامنے پہنچ گئی، ہماری گاڑی تو اتنی تیز ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ایڈوانس اور اتنا طاقتور بنایا ہے، جتنے بڑے بڑے دنیا میں سائنٹسٹ ہوئے مسلمان رہے، یا پڑھ کر وہ مسلمان ہوئے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک اسٹیمر دنیا کی تفریح کرنے والوں کو لے کر سفر کر رہی تھی، اس میں فرانس کا ایک انگریز بھی بیٹھا۔ فرانس کے ڈاکٹر نے ہر جگہ معائنہ کیا، سب اپنی اپنی دھن میں لگے، کوئی تجارت کی بات کر رہا تھا، کوئی تفریح کی بات کر رہا تھا۔ میں کا زمانہ تھا، میں ہی ہوں، میں تو بکری بھی کرتی، لیکن اس کا میں کرنا اس کو بھاری پڑ جاتا۔
کر اپنا مطالعہ شروع کر دیا فرانس کے اس ڈاکٹر نے قرآن شریف کا مطالعہ کر رہا تھا. فری ہو 3 مہینے کی تفریح میں کیا کروں گا؟ تو کہا قرآن شریف کا مطالعہ باقی وہ کروں. قرآن شریف کا مطالعہ، اس کا ترجمہ، تھیسیس، کومنٹری سب پڑھ رہا. اب اچانک سمندر میں آ گیا طوفان. اب جب طوفان آیا تو وہ نکلا باہر. اب ہر ایک کا رویہ بدلا ہوا ہے. سب کے دل حلق کے اندر آ گئے ہیں، اور جو دیکھو تو نہ ماننے والا اللہ کا وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ ہی بچائے گا، اللہ ہی بچائے گا، اوپر والا بچائے گا. یہ بھی منظر دیکھا، وہ بھی منظر دیکھا. اب ہچکولے ختم ہو گئے، سمندر شانت ہو گیا، لوگ کنارے پر اتر گئے. پھر لوگوں کے حال کو دیکھا اور جمع کیا لوگوں کو اور کہا کہ تمہارے سامنے میں قرآن شریف پڑھ چکا، اب ایمان لاتا ہوں، مجھے ایمان نصیب ہو جائے. کیا دیکھا؟ 1400 سال پہلے قرآن نے جو کہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے آج دیکھا ہے. شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا. دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا. وہ علم بھی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی. وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، بلا پیمبر عظیم تر ہے. کہاں میں 21ویں پارے کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں لوگوں کا حال لکھا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. میرے سامنے قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر آ گئی. قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا جب سمندر میں کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے تو نہ ماننے والے بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور جب کنارے پر آ جاتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اپنی بڑائیاں بیان کرتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لہذا میں ایمان لاتا. قرآن سب سے بڑا داعی ہے. اس کی تعلیم سے محروم رہا تو وہ کتنی بھی تعلیم حاصل کرے وہ انسان نہیں بن سکتا جو اللہ چاہتے. اتنی بڑی 2 نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، کتاب اللہ اور رسول اللہ. اتنا بہترین نبی دیا، اتنا بہترین علم دیا. یتیم کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانے چند ملت بشش. سرکار امی تھے، علم کا خزانہ ایسا لا کے دیا، بڑے بڑے علماء گھٹنے ٹیکنے کے پر مجبور ہوئے. ایسی بہترین کتاب کو چھوڑ کر کیا کریں؟ ہم لوگ جب مکے جاتے ہیں تو ایک انجیکشن دیتے ہیں، میننجائٹس کا انجیکشن، دماغی بخار نہ ہو جائے اس کا انجیکشن پہلے سے لیتے ہیں.
اب گئے حج میں، وہ تو مقدر کی بات ہے، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر انجیکشن لے لیا۔ یہ پوری دنیا جو ہے نا میننجائٹس زدہ ہے، اور اگر قرآنی تعلیم اور دینی تعلیم کا انجیکشن نہیں لیا تم کو میننجائٹس ہونا ہے، ایمان چھن جائے گا۔ ابھی بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، دنیا کی تاریخ کا بڑا زلزلہ تھا جو کچھ میں آیا۔ سب راحت کیمپ وہاں لگے، اس میں کرسچن لوگ بھی آئے، وہ پادری بھی آئے، انہوں نے اپنی دین کی نشر و اشاعت کے لیے ایک اچھا موقع سمجھا، کیمپ لگائے، لوگوں کو بڑے بڑے کیٹ دیے، اسٹیج پر کیٹ لے کر پادری سے ملاقات کرو اور نیچے اتر جاؤ۔ سب لے رہے تھے، جا رہے تھے، 10-10 ہزار کا، 5-5 ہزار کا کیٹ آیا۔ ایک نونہال بچہ جو مکتب میں پڑھا کرتا تھا وہ بھی آئے کیٹ لینے کے لیے، کیٹ لے لیا۔ لینے والے نے کہا ذرا پادری صاحب سے بات کر لو پھر نیچے اتر جانا۔ وہ گیا پادری صاحب کے پاس، پادری صاحب نے معلوم نہیں اس کو کیا کہا، اس نے پھینکا 10 ہزار کا کیٹ اور اتر گئے۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں چھوڑ دیا کیٹ اتنا مہنگا، ایک تو اپنے پاس کھانے کے لالے پڑے۔ کھانے کے لیے کیا عقیدہ خراب کروں گا، کیا دین خراب کروں گا؟ کیا کہا پادری نے؟ پادری نے نہیں یوں کہا، بیٹا یوں کہہ دو کہ جیسس اللہ کے بیٹے ہیں، میرے استاد نے مدرسے میں بتایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول۔ گہوارے میں کلام کیا ہے جن بچوں نے، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ ماں لے کے گاؤں میں پہنچی، ماں سے لوگوں نے کہا بغیر شادی کی یہ بچہ چندے کا لائی کہاں سے، یہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم کو گفتگو کی اجازت نہیں تھی، اس زمانے میں روزہ بولنے کا بھی ہوا کرتا تھا۔ آج بولنے کی اجازت نہیں ہے تو روزے کو بولنے کے ذریعے سے خراب کرتا، غیبت، پورا دن فری ہو گئے غیبت۔ سب بیماریاں ہیں ہماری، اس کو ٹھیک کرو، نمازوں کو ضائع کرو گے، تلاوت کو ضائع کرو گے۔ غیبت ایسی خطرناک گناہ ہے کہ آدمی کو گناہ ہونے کا احساس ہی ختم ہے، دل خوش ہوتا ہے غیبت کر کے، گناہ کا احساس نہیں رہتا۔ تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ نیا مہمان آئے، اسی سے پوچھو۔ ارے یہ کیا بولے؟ بولا، قرآن نے نقل کیا۔ کتنی جامع بات بولا، یہ قرآن کی جامعیت۔ فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں فرمایا میں عبد اللہ ہوں، بعد میں رسول اللہ ہوں، مجھے کتاب ملی ہے، میں اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ اور چند سالوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے انہیں ابن اللہ کہنے والے تھے، کلام اتنا جامع کر دیا کہ ان کے پیر کاٹ کے رکھ دیے، اور فرمایا قال انی عبد اللہ، میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں عبد اللہ ہوں۔ یہ کمال ہے، یہ کس نے سکھایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ۔ نبیوں کو کون سکھاتا ہے؟ اللہ سکھاتا۔ یہ وہ تعلیم ہے جس کی منزلیں آسمانوں میں ہیں۔ دنیا کی تعلیم چلے گی، پیسہ دلائے گی، ڈگری دلائے گی، لیکن جنت نہیں دلا سکتی۔
ہم تو جنت کی بات کرتے ہیں، کون بنے گا کروڑپتی؟ میں کہتا ہوں کون بننا چاہتا ہے جنتی؟ جنتی بنو، جنت والے اعمال کرو۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جگہ صدر تھے، بہت سادہ تقریر، یہ بچوں نے سنی ہے، مولانا احمد صاحب نے سنی ہے، اور بھی لوگوں نے یہاں وہ ہمارے والد صاحب کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی سنی ہے، بخاری میں کیا تقریر ہوتی تھی یہ بھی سنی ہے۔ ایک جگہ جلسہ تھا، جلسے میں ایک بڑے مقرر آئے، انہوں نے تقریر کی، تقریر میں یہ کہا کہ یہ دنیا زہر ہے، اس کی ہر چیز زہر ہے، پوائزن ہے، this world is a poisonous world and you are leaving your children in the world is poisonous world. What will be happen with your children, with your people, the coming people? The nation is coming before. Who? کون؟ کیا ہوگا؟ تقریر ختم ہو۔ بھائی دنیا میں رہنا بھی ہے نا، ایسا تو نہیں ایک گلا دبا کے مر جائیں گے بھائی دنیا کچھ نہیں، خراب ہے چلو چلے جاؤ، نہیں ہم کو رہنا ہے، لیکن سیٹنگ کر کے رہنا ہے اپنے۔ میرے والد صاحب کا نمبر لگا، چند جملے کہتے تھے، فرمایا حضرت مولانا نے صحیح فرمایا، دنیا زہر ہے اور دنیا کی سب چیزیں زہر ہے، لیکن اللہ نے نظام بنایا ہے کہ زہر ہے تو زہر کا تریاق بھی بنایا ہے، جتنی بیماریاں بنائی ہے اتنی دوائیں بھی بنائی ہے۔ بخاری شریف کی پہلی ہی کتاب الطب کی حدیث، ما انزل اللہ داء الا نزل به دواء، رواہ البخاری۔ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی دوا نہ ہو، لیکن اب کوئی کہے فلان بیماری کی دوا نہیں ملتی، وہ آپ کی کمزوری ہے قرآن کی، وہ آپ کی کمزوری ہے دین کی نہیں، تمہاری تحقیق میں کمی، تحقیق ہوگی تو وہ بھی مل جائے گا۔ ایک زمانے میں لقوے کا کوئی علاج نہیں تھا، ایک زمانے میں پیلیے کا کوئی علاج نہیں تھا، ایک زمانے میں ٹی بی کا کوئی علاج نہیں تھا، آج الحمدللہ سب علاج تحقیق کے ذریعے سے معلوم کیے گئے ہیں اور بیمار شفایاب ہوتے ہیں۔ فرمایا تریاق رکھا ہے ہر زہر کے ساتھ، بکریاں جنگل میں چرتی ہیں تو ایک زہریلا پودا کھا لیتی ہیں، مرنے کے قریب ہو جاتی ہیں، تو پڑوس میں اللہ تعالیٰ نے تریاق والا پودا رکھا ہے، فوراً وہ کھا لیتی ہے، اندر بیلنس ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ بیمار اس لیے ہوتے ہیں کہ کھانے میں بیلنس نہیں، یہاں کچھ کھا لیا وہاں کچھ کھا لیا، ان بیلنس ہوا تو پھر بیمار ہو۔ تو جیسے ہر زہر کا تریاق ہے، دنیا کے زہریلے پن کا تریاق قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ہے، اگر اس کی تعلیم رہے گی تو زہر دنیا کا نہیں چڑھے گا۔ ہم لوگ بیلنس نہیں کرتے اور دنیا کے پیچھے لگے تو بس دنیا ہی دنیا، دین بالکل بھول جاتے ہیں۔ مومن دین کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ حدیث شریف میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے، حضور نے وضو بنایا ان پر پانی چھڑکا، ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد دنیا کی کوئی بات نہیں کی، اللہ کے رسول میرے والد بھی نہیں ہے، میری نرینہ اولاد بھی نہیں ہے، میری بہنیں، میری بیوی ہے، اب یہ جو بچا ہوا مال ہے اس کی شرعی تقسیم کیا ہو؟ دین کی فکر۔ یہ دین کی فکر جب تک تربیت نہ ہو جائے نہیں ہو سکتی۔
اور تربیت کا پہلا سینہ ماں کی گود ہے، اور آگے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، ان میں فل گریجویشن کیجئے تاکہ آئندہ زمانے میں جب آپ دین کی دعوت دیں، دین قیامت تک چلنا ہے، دین کی دعوت اگر آپ دیں تو آپ احساس کم تری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ سامنے وکیل بیٹھا ہے، کیسے دعوت دوں، ڈاکٹر بیٹھا ہے، کیسے دعوت دوں، اس کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ آپ کے پاس بھی ایجوکیشن ہے۔ جتنا آگے بڑھنا ہو بڑھو، قدم بڑھاؤ، ترقی کرو ضرور، لیکن رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے۔ اپنے آپ کو دیندار رکھو۔ میں نے بارہا یہ واقعہ سنایا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کے ٹیوشن کے لیے مدرسے سے بچے کو لے جاتے ہیں، جتنا لے جانا لانے کا نظام ہے وہ سب مدرسہ ہے، کیونکہ یہ بیچارہ مظلوم ہے۔ مولوی بھی مظلوم ہے، سب سے دنیا میں مظلوم کون؟ مولوی۔ جب چاہے متولی آ کے بول جائے، جب چاہے مقتدی کچھ نصیحت کر جائے۔ لوگوں کی ایک دو سانسیں ہوتی ہے، اماموں کی جتنے مقتدی اتنی سانسیں، ہر ایک کو بولنے کی اجازت۔ ارے وہ ایسا تو کیا ہے، بی اے والا بی کام والے کے بارے میں نہیں بولتا، ایم ایس سی والا ایم کام کے بارے میں نہیں بولتا، اس کا سبجیکٹ الگ ہے، میرا سبجیکٹ الگ ہے، میں کیسے اس کے اوپر کلام کر سکتا ہوں؟ نہیں بولتا۔ دین اتنا مظلوم ہے کہ ہر آدمی بولتا ہے، یہ یوں کیوں، وہ یوں کیوں۔ میں ختم ہی کر رہا ہوں بات، یوں کیوں، فلاں کیوں، فلاں کیوں۔ ارے بھائی، دروازہ پرانا ہو جاتا ہے تو بند کرتے تو بھی کیوں کی آواز آتی، کھولتے تو بھی کیوں کی آواز آتی۔ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر آئل ڈالو۔ آج ہمارے اندر عقیدے کا آئل کم ہو گیا ہے تو اسلام پہ اعتراض کر۔ ابھی جو اعتراض بڑے بڑے اور جو بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، باہر سے نہیں، اندر سے آئے۔ اور یاد رکھو، آج بھی دعوت کے کام میں بھی چل رہا ہو، لیکن کسی عالم سے اگر وابستہ نہ رہا، ایک دن مرتد بھی ہو سکتا ہے۔ صحبت عالم اتنی ضرور۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے چلوں کے چلوں لگائے، لیکن آج وہ جو ہے کام چھوڑ کے بیٹھ گئے اس لیے کہ کسی عالم کا دامن نہیں پکڑا۔ ٹیوشن ٹیچرز بھی ہوں گے شاید۔ مجھے کوئی ایک بات سمجھائے، میں نے دنیا کے 32 ملکوں کا سفر کیا، لیکن کسی جگہ میں نے اسکول کے ساتھ ٹیوشن نہیں دیکھا۔ انڈیا میں کیوں ٹیوشن ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ ہم سے اچھے ڈاکٹر، ہم سے اچھے انجینئر، انہوں نے ٹیوشن نہیں کی۔ اور یہاں ٹیوشن کے بغیر کوئی آگے پڑھ ہی نہیں سکتا۔ لے جاؤ، جاؤ ٹیوشن میں بھیجو بچوں کو، پیسے خرچ کرو، لیکن مدرسے کا ٹائم ضائع مت کرو۔ مدرسے میں برابر پابندی سے بھیجو، پابندی سے اور ریگولر بچے کو بھیجنے سے علم میں برکت ہوتی ہے، بچہ کچھ بنتا ہے۔ تھوڑا ٹائم، آپ کا بچہ 20 گھنٹے دنیا میں رہتا ہے، آپ کا بچہ 2 گھنٹے کے لیے مکتب میں آتا ہے، اس میں سے بھی آپ ٹائم نکال دیتے ہیں، بچ کیا جاتا ہے؟ کیا سیکھے گا؟ وہ دنیا میں خبیث عقیدے سیکھ کر آیا، وہ کیا کیا سیکھ کے آیا، اب یہ یہاں ٹھیک کرنے کا ٹائم آیا تو 2 گھنٹوں میں سے ٹائم لے لیا۔ پریفرنس دین کو دیجئے، میرا کہنا یہی ہے، دنیا پڑھیے، تعلیم لیجئے، آگے بڑھیے، آپ سب بن سکتے ہیں، آپ دیش کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا سوال دین کے بارے میں ہوگا، کوئی ڈگری لی کہ نہیں لی، اللہ کے یہاں سوال نہیں، خبر میں سوال۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں حاصل کریں گے، فلو ہے اس وقت، ایک ٹرینڈ ہے، حاصل کیجیے۔
याद रखिए, अपने अकीदे को बचा के रखिए। आयत जो पढ़ी है इसकी तफसीर तो किसी और मौके पर करूंगा। ये अजानें बता रही है कि मुझे खत्म करना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, दुनिया की तालीम वक्त का तकाजा है, दीन की तालीम मकसद जिंदगी है। मकसद के लिए अपने बच्चों पर पैसा लगाइए, उनको अच्छा पढ़ाइए, उनको दीन में भी इतना स्ट्रॉन्गर बनाइए जितना कि आप दुनिया के अंदर बना रहे हैं। रह गया खाना पीना और रोजी का मसला, वो अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे रखा है। अल्लाह मूजी जानवरों को खिलाता है, वो कुछ कमाते नहीं है तो भी भूखे नहीं रहते, और हम कमाते भी हैं, दुनिया में रहते भी हैं, और अल्लाह ने रिस्क का वादा भी किया है, वो रिस्क भी अता फरमाएगा। कहां से पहुंचाएगा? अल्लाह फरमाते हैं सोचा भी नहीं होगा, ऐसी जगह से पहुंचाएगा। अल्लाह ताला कारी शाहिद साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए, एक अनोखे अंदाज के साथ तालीम और तरबियत। वैसे हर मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने लोगों से मिला हूं, मेरे मदरसे के तलबा से मिला हूं, उलमा से मिला हूं, इनके दिल में मैंने फिक्र आखिरत को शौलाज़म देखा है, इसको भड़कता हुआ देखा है। औलाद की फिक्रें और आने वाले जनरेशन की फिक्रों को दौड़ता हुआ देखा है, उनकी रगों में खून की तरह। सब काम कर रहे हैं, हजरत भी काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। तालीम के साथ साथ तरबियत, और तरबियत का मतलब यह है कि बच्चों में दीनी अखलाक पैदा हो जाए, इसकी सूझबूझ पैदा हो जाए। ये सीख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। दुनिया में हजारों लाखों किताबें हैं। मैंने मेरे वालिद साहब से कहा, अल्लाह ने इतने उलूम दिए, किताबें लिखिए। फरमाया अलमारियां भरी हुई है किताब से, क्या किसी ने पढ़ ली है किताबें? क्या अब नई किताब लिखो, जो है उसी को पढ़ो। बहुत कुछ लिखा गया और बहुत कुछ कहा गया, बस उठना है और अमल करना है। यही एक चीज रह गई है जिसको उम्मत को अपनाना पड़ेगा, और उसके लिए मुख्तलिफ जो है कंडीशंस और मुख्तलिफ सेंटिमेंट्स जो हैं उनको इख्तियार करना पड़ेगा। मैं बुजुर्गों से और उलमा से माजरत के साथ हज़रत कारी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने याद फरमाया, और मुबारकबाद देते हुए कि अच्छा मदरसा चला रहे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शय'अन फ़इज़ा फ़अलत ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलियना वहदिना इला सवाए। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा। अल्लाह दीन की जो कदर करनी चाहिए थी हमने नहीं की, इस जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, दीन की नेमत जो हमें अता फरमाई है उस पर अमल करने, अपनी औलाद को सिखलाने, अपनी औलाद को पढ़ाने, अपनी औलाद को दीनी तालीम में लगाने पर सर्फ करने की सआदत अता फरमाए। ऐ इलाहुल आलमीन, जितने मकातिब चल रहे हैं, मदारिस अकीदे हक्का से मुताल्लका चल रहे हैं, जो उलमा रात दिन इसमें खप रहे हैं, खपा रहे हैं, जो हजरात अपना पैसा
پیسہ لگا رہے ہیں، جو اپنی صلاحیتیں استعمال کر رہے ہیں، اے اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرما، علماء کے علم میں برکتیں عطا فرما، ان کے فیض کو عام اور تام فرما۔ جو بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اللہ اسکولوں میں اسلامی ماحول کے ماتحت تعلیم دینے کا انتظام فرما۔ اللہ کالجوں میں ہمارے بچوں کے جانے کے بعد ان کے عقیدوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں میں علم و عمل کا داعیہ پیدا فرما۔ اے اللہ جو لوگ دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، علماء کے لیے خرچ کرتے ہیں، دنیا آخرت میں بہترین بدلے عطا فرما۔ اے الہ العالمین یہ حضرت قاری صاحب کے مدرسے کو بھی کامیاب قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر دائم قائم فرما۔ اے الہ العالمین دین دنیا کی عزتیں ترقیات ہمیں عطا فرما، ہماری نسلوں میں اس سلسلے کو جاری فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما اور سوء خاتمہ سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔